معمول کے مطابق یہ جلسہ ہر سال ہوا کرتا ہے، تقریباً انہی ایام میں ہوتا آیا، اور اس جلسے کے انعقاد کرنے والے، ساری اس کی محنت اور اس کو سجانے والے آپ کی اسی مسجد کے ہر دل عزیز امام حضرت حافظ خورشید صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ تقریباً 20 یا 22 سال اس مصلی پر انہوں نے امامت کی، ان کا یہ انعقاد کیا ہوا، اور جلسہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پورے بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیا جائے۔ سال میں ایک بار ہی صحیح، لیکن قاری صاحب قبلہ دوڑ بھاگ کرتے اور وہ سیدھے آ کر مجھے حضرت معین المشائخ کا حکم سناتے، جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں یہاں حاضر ہو ہی جاتا۔ شاید یہ تیسرا سال ہے میری حاضری کا، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں اندر جانے سے پہلے بھی آخری بار آ کے گیا، اور جا کے واپس آنے کے بعد پہلی بار بھی یہی آیا۔ یہ جلسہ مس نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں 8 ساڑھے 8 مہینے کے اندر ادھر ادھر ہو گئی تھی، لیکن ہر سال برابر وقت پر یہ ہوتا آیا۔ اس کار خیر کو جنہوں نے شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا، جس نے کسی نئے طریقے کو ایجاد کیا، فلہ اجرہا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کوئی بھی نیا اچھا کام شروع کیا ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے اس طریقے کو قائم رکھا، ان سب کے عمل کرنے کا بھی ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا، شروع کرنے والے کو ان سب کے بھی عمل کا ثواب ملے گا۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لیکن کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نیا برا طریقہ شروع کیا ہے، تو اس برا کرنے کا گناہ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ برا فالو کرتے رہیں گے، ان سب کے گناہوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو، زندگی میں اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نیک کام شروع کر کے جاؤ، تاکہ اس کا دیکھ کر کے لوگ اور بھی وہ نیک کام کریں، اور ان سب کا عمل کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهَا، عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو ان کا دیا جائے گا، لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی دیا جائے گا۔ آج کے یہ جلسے کا جو اجر ہوگا وہ قاری صاحب قبلہ کی قبر میں ضرور پہنچایا جائے گا۔ شروعات انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں میرے عزیزوں، کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امامت اور نارمل چیز نہیں ہے، مسجد کی ہر قسم کے لوگوں کو امام جوڑ کر کے رکھتا ہے، مقتدی ایک فکر کے نہیں ہوتے، اس میں پٹھان بھی ہیں، سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے سارے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے بھی نہیں کرتے، لیکن وہ سب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس امام کی اقتداء میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قاری صاحب یہاں نہیں رہتے تھے، کرلا میں ان کا گھر تھا، تقریباً 12 سال وہ وہاں سے آ کر فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے، سالوں تک کوئی صبح صبح ٹرین کا سفر کر کے آئے اور فجر کی نماز پڑھائے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا، مسجد کا وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی جدائی کے غم میں وہ رونے لگتا۔ جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو مسجد کا پابند تھا، تو فرمایا گیا مسجد کا مصلی اس کے جانے پر رویا کرتا ہے۔ زندگی ہو تو ایسی کہ زمین کے ٹکڑے بھی روئیں، ایسی زندگی نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا کیا پوری دنیا بھی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دھرتی کا بوجھ چلا گیا۔ ایسی زندگی تو نہ گزارو۔ عیاش زندگی جس نے گزاری اس سے تو ہر کوئی پریشان ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے لوگ پریشان، محلہ پریشان۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ہیں ہم ہیں، سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے، لیکن یقین ایسا ہے، سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، لکل امت اجل، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وہ وقت مقرر سب کا ہے۔ اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں اسی طرح۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی، ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا، بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا، گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن، وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی، کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا۔ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی ہے اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی، ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا، یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی، ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی، یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسو کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھد جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں، وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے، جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی، اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس، یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں ہیں۔ یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے۔ تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مسافے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی ہے کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جوان بندہ ہٹا کٹا، ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، وکرولی پارک سائٹ آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے،
تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھاؤ گے؟ نہیں اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے، ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے خود مجھے ٹرسٹ نے کہا کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجیے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ، میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے، اور پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے، پوری تراویح پڑھائی ہے۔ حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح، وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے، بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے، کچھ کام چل رہا تھا، کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں، لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں، اور یہ تمام باتیں ہوئی، نکل گئے، اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا، اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یقین نہیں ہوتا، یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے عزیزو یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی، تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے۔ جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو، یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل گئی۔ ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو، پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں۔ یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے۔ آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو گلوبل ولیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا، اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتہ ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو تم۔ 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی، لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے، وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول۔ جب چاہے مرے کوئی، جب تک ہم چاہیں زندہ رہے، یہ چیز۔ تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس، جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے۔ نبیوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے، خدا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو جانتے ہو آپ، اس نے ایک قلعہ بنایا، بہت بڑا برج، بہت اونچی عمارت بنائی، اور پورے انسانوں کو جمع کیا، تو بہت بڑی فوج، اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے، اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے، اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ آپ سوچو، یہ بہت پہلے ہو چکا، بہت پہلے تاریخ میں۔ اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے، اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بنائے اپنے خیالات کے اعتبار سے، اور انسانوں کو ایک زبان، ایک کرنسی، سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے، اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا، اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے۔ ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا۔ یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی، کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتوں کے نہیں، ایک فرشتے کو۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی۔ جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی، اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا، نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا، سب زبانیں مختلف کر دی گئیں۔ لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت۔ اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں۔ ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مسلح پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے،
اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا 40 ٹکڑوں میں ہو گیا, بہت بری موت لوگوں کے ذہن میں. یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری, 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے, ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں, اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے, ایسی موت ہے ویسی نہ. مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری ایک بات آپ کو میں بتاؤ, موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے. اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں, جنازے پھولوں سے سج جائیں, لد جائیں, ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے, یہ بھی معیار نہیں, کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو, ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ, ایکسیڈنٹ ہوا ہو, 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو, اسے چیل کوے کھا گیا ہو, شیر کھا گیا ہو, آگ جلا دی ہو, پانی نہیں نکل لیا ہو, کچھ بھی ہوا ہو, ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ, ایمان پہ مراؤ, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو, وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت, پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے, وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے, لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی, وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے, ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ, ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے, ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن, جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے, لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک, اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی, تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی, لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی, آپ لڑیں گے, آپ کو مارا جائے گا, آپ شہید ہوں گے, تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو, ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں, وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں, جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے, لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے, یہاں پر شہزادہ مصنع میاں موجود ہیں اور حضور مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی. ایک ہے نیچرل ڈیتھ, طبعی موت ہوئی ہو, لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو, موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی, کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی, بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا, نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں, جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے, سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے, اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے بڈھا ہو گیا مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا, ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے, ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر, جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے, تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے
ایک آپ کو میں بتا دوں حدیث کا مفہوم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول. فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو. فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں، میں ملک الموت اسرائیل ہوں. بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا. پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں. کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت. کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا. کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے. تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں. کہا وہ بھی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم. ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں یہی فقیر آیا. کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے. وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے. فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت اسرائیل ہوں. اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی ہیں، کیا آپ آئیں گے، روح نکالیں گے، میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو، آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے، گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے. آپ، میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا، میرا یقین ہے، آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے پہلے سے، اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، تو خواہش اتنی ہے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا. جس وقت ایسی خواہش تھی اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے، تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں، تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی، ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اور کہا جاتا ہے کس نے؟ موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو، اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا، کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح، ہماری طرح بشر تھے، تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ، پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا، نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا ہے نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا. پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے. کچھ موتیں وہ ہیں، اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں. موت میں درجات ہیں. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں. آپ نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے. ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو. ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے. روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے. ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو؟ نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، موت کے وقت جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے. بہت شدت کا درد. اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے، درد کیسے ہوتا ہے؟ روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ کیسے کافر کی موت آتی ہے، کیسے مومن؟ ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا؟ ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. 72 حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں. ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا.
पता ही नहीं चलेगा कि रूह कब निकली। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। हाँ मेरे अजीजों, ये आला हजरत का कमाल तो देखो, 5 चीजें इस शेर में फरमाया आपने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। क्या क्या आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे, हुस्न पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी है, जानबूझ के नहीं काटा, कटी मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं। अंगुश्त यानी उंगलियां और जना औरतें, और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हज़रत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबाइन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल ये है कि कटाना भी चाहते, ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके कि ये कहने पर मेरा सर कट सकता है फिर भी कटाने को तैयार है। सर कटाते हैं तेरे हुस्न पे नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा, जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करोगे तो आला हज़रत का एक शेर ये भी है, नहीं और कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये अरबी के लफ्ज हैं, आपको समझाता हूं। कसम खुदा की, आला हज़रत कहते हैं कसम खुदा की, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, यही है बखुदा खुदा का यही है दर। अब जो आगे है ना, नहीं और कोई मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़े तो ना भागने की जगह है ना ठहरने की जगह है। हाँ, हमने उन दरिंदों को भी देखा है जो हुजूर पर भोंकते थे। हाँ देखो कहाँ है, मुंह छुपा करके पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। जो भी गुस्ताखियां करता है उसके बाद उसको रूपोशी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वजह उसको भी पता है, हम यहां से धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये कुदरती तौर पर है, वो यहां नहीं पूरी दुनिया में करता खुद है फेम के लिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो 4 लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हैं, हम हजारों में तन्हा भी घूम सकते हैं, तन्हा जा सकते हैं, गुस्ताखी करने के बाद भागने की भी जगह नहीं, ठहरने की भी जगह नहीं। हाँ आपको पता है, आज से 4 साल पहले वो पाखंडी जो भोगता था, उसके गुफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था। न्यूज आपने भी सुना होगा, मुसलमान बच्चा था और गलती से पानी लेने के लिए चला गया था, न्यूज वालों ने भी बहुत चलाया, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया, अरे मुसलमान बच्चा आ गया 8 साल का, पता नहीं क्या करने आया था क्या नहीं करने आया था, सारे उसके अतराफ जो गुस्ताखी की है, उसके बाद 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए मलकुल मौत लगता है। हालांकि बच्चों से क्या हो सकता था, उसको तो मौत का फरिश्ता समझने लग गया। ये डर है, ये खौफ है हुजूर को छोड़ने के बाद या हुजूर पर भौंकने के बाद। और वो जो राफजी कुत्ता था लखनऊ का, जिसने नाम भी बदला था, दीन भी बदला था, हाँ दूसरे धर्म में जाकर के लोगों को प्रमोट कर रहा था कि मैंने धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, कहां ढूंढ के निकालो, आज कहीं है। 6 महीने चाटुगिरी करते रहे, उसके बाद वहां से भी किक मार के भगा दिया गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खाल फिरते हैं। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो उनके दर से वाबस्ता हुआ, उसका हाल तो यह है कि हर जमाने ने देखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे बिलाल वो हबशा के रहने वाले, काला रंग था और काले रंग वालों को लोग गुलाम समझकर खींचते थे और अपनी गुलामी करवाते भी थे, लेकिन दरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी के बाद बिलाल का हाल यह है कि उनको अजान देने के लिए काबे के छत पे चढ़ाया गया और यह बताया गया मोहब्बत मुस्तफ़ा में जिसने जख्म खाया है, काबा भी उसके कदमों के नीचे आया है, ये बताया गया है दुनिया को। और जो वाबस्ता हुआ है, खाक के जर्रों को मेरे आका ने हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। या रसूल अल्लाह क्या नजर थी आपकी, मर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये बात आप समझ करके चलो, इस दारे फानी में जीना है तो मेरे आका से वफा करके जियो, वफादार बन करके जियो, और जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा। और जब जाने का वक्त होगा तो मेरे अजीजों वो तमाम तकालीफ और मसाइब नहीं होंगे जो हर मैयत को पेश आते हैं। आशिक रसूल के मुतालिक कहा गया है, आला हज़रत ने लिखा है कि अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन सालेह मिला, फर्श पे मातम उठा, वो तय्यब ताहिर गया। उसका हाल ये होता है, मलाइका अर्श के उसके आने की खुशियों में धूम मचाने लगते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा में फना रहने वाला वो आशिक रसूल आ रहा है। और इधर क्या होता है, पूरी रूए जमीन उसके जाने के गम में मातम कुना है, सबके दिल
محسوس کر رہ جاتے ہیں. زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ جس کے جانے کا غم پوری دنیا کو ہو اور ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. یہ کب ہوگا؟ تم کیا چیز دیکھنے کے لیے دنیا میں جی رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. 40 سال کا ہو گیا ہوں, اتنا کمایا ہوں. عام نوجوانوں کی زندگی تو یہ ہے کہ آج ایک کسی حسین لڑکی کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لینا, یہ سمجھتا ہے زندگی کا بہت بڑا تیر مار لیا میں نے. کون سا بڑا کام کر لیا؟ ہاں, لڑکیوں کو چیٹنگ کے ذریعے, ڈیٹنگ کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے ذریعے پھنسا لینا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو رم کھاؤ. ارے تم کیا جانتے ہو شہسوار کون تھے اور ہمارے جرنیل اور لیڈر کون تھے؟ کاش آج کا جوان پڑھ لیتا خالد بن ولید کون ہے, جانتا تو یہ سب جو لکے پکے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے. یہ کاجو بادام کی باڈیاں. خالد بن ولید 125 جنگیں لڑی اپنی زندگی میں, 125 جنگیں, اور ایک جنگ میں بھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی. اور جانتے ہو اسی لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی ہوتی تھی. 35 کلو کی تلوار. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کلو کا وہ ڈھال جس سے تیر بچاتے تھے, اٹھا کے دکھاؤ. اور اس حال میں وہ جنگ کرتے تھے. اور خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک جنگ ایسی ہے, جنگ موتا, جس میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں ٹوٹی, پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور کون سی طاقت تھی, کون سی قوت تھی خالد بن ولید کے پاس؟ جانتے ہو کیا کھاتے تھے وہ, کس چیز سے بے خوف جیتے تھے؟ بات در حقیقت یہ, ایک جنگ میں یہ لوگوں نے منظر دیکھ بھی لیا. خالد بن ولید اچانک لڑتے لڑتے نرغے میں پھنس گئے اور ایک کافر ان کے سر پر تلوار اٹھا چکا تھا اور آپ کا امامہ گر گیا تھا. خالد بن ولید نے اپنی گردن نہیں بچائی, امامہ بچانے کے لیے آگے گئے. ارے وہ دشمن گردن پر تلوار اٹھایا ہے اور گرا ہوا امامہ اٹھانے چلے گئے. ان کا یقین کیسا تھا, گردن اس وقت تک نہیں کٹے گی جب تک مولا نہیں چاہے گا. امامہ اٹھا لیا, اپنا امامہ لے لیا. وہ سامنے دشمن جو کھڑا تھا وہ حیرت میں ہے. کہا ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. تم تو سپہ سالار ہو خالد بن ولید, کہ تم ایسے وقت میں جب تلوار تمہاری گردن پر ہو اور تم اپنا کھویا ہوا امامہ اٹھانے جا رہے ہو, یہ پگڑی اٹھانے جا رہے ہو. خالد بن ولید نے جواب دیا تھا, بات در حقیقت یہ ہے میں اپنی طاقت کے بلبوتے نہیں لڑتا, یہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے جو مجھے جرنیل بنائی ہوئی ہے. حقیقی بات یہ ہے اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں. توجہ, خالد بن ولید کہتے ہیں اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں اور میرا یقین یہ ہے یہی برکت ہے جو مجھے ہر میدان میں فتح یاب کرتی ہے. ہاں, یہ ہے نسبت صحابہ کی, یہ ہے وفاداری جو انہیں طاقتور بنا رکھی تھی. اسی لیے میں نے کہا وفا کرو تو جینا بھی آسان ہے, جانا بھی آسان, اور بے وفائی میں یہاں گھٹ گھٹ کر کے مرتے رہو گے. اسی لیے میرے عزیزو آخری بات یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا زیادہ دیر انتظار مت کرو, اپنے آپ کو بدلنے, اپنے آپ کو زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب مانیں گے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر کے, آج ہی مان لو میرے آقا کو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا یا نہیں؟ سب سے اعلیٰ اخلاق میرے نبی کے تھے یا نہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اعلیٰ تھی یا نہیں؟ ان کی حدیثیں سب سے سچی, ان کی زبان سب سے سچی, ان کے اخلاق سب سے سچے, ان کا حسن سب سے اعلیٰ. جس جماعت کے پاس ایسا رسول ہو, کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم ایرے غیرے نتھو کھیرے کے فین بنتے کیوں ہو؟ حیرت ہوتی ہے جب کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کا فین ہوں, اس کا فین ہوں. جھوٹے ہو آپ تمامی حضرات, جھوٹوں کے فین بنتے ہو, جبکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہاں پر تمہارے نبی کے لیے. اس کے اس کے نہیں بننا, اپنے نبی کے وفادار. ہمیں اس کائنات میں جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. ہاں, اتنی بات یاد رکھو, جب ایسی زندگی گزارو گے نا, طلب کیا ہونی چاہیے؟ کیا تمہارے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھ کر رات گزارنے کی؟ کیا تم بے حیائیوں میں اپنے تنہائیاں گزارنے کی طلب رکھو گے؟ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو, اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری تنہائیوں کو بھی, اور ان قریب موت آنے والی ہے, ان قریب آنے والی ہے. تم پردے کے ہلنے سے جب خوف کر جاتے ہو کہ کوئی دیکھ لے گا, ارے وہ اللہ خبیر و علیم و بصیر, ہر شے کو دیکھ رہا. یہ چیزیں دیکھنے کی طلب میں مت جیو, صرف جینا ہے تو یہ طلب رکھ کر کے جیو جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم نے کہا تھا, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. حضور کو دیکھنے کی طلب لے کر کے جیو, اور پھر وہ وقت آ بھی جائے گا جب بار بار تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. بار بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کھل ہی جاتا ہے. اور میرا رسول بڑا غیرت مند ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار, کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلاؤ. روز طلب تو رکھو بارگاہ مصطفیٰ میں, کچھ ایسا کر دو, اور پھر یہ طلب رکھو اور اتنا کہہ دو میرے آقا کی بارگاہ میں, یقین ہے نا حضور سنتے ہیں, یقین ہے حضور سنتے ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر. ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا.
جب یہ طلب لے کر جیو گے ایک دن دروازہ کھلے گا, ایک دن رحمت کا دروازہ کھلے گا اور نہ جانے وہ ہمارا گھر خوشبوؤں سے مہک جائے گا. اور پھر اس حال میں تمہاری موت آئے اور ہماری موت آئے تو کس شان سے آتی ہے پتہ ہے؟ کس شان سے؟ ہم نے پوچھا تھا بزرگوں سے کہ جب ہمارے جنازے جاتے ہیں تو ان کو سفید کپڑے عطر لگا کر خوشبوؤں میں ملوث اور اس کے بعد ملبوس اور اس کے اچھے کپڑوں میں ملبوس, سرما بھی لگائے, پھولوں سے سجائے. ارے یہ تو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے, مردے کے ساتھ کیوں؟ مردہ ہے, مر گیا, اب اس کو کیا کپڑے, مٹی میں تو جا رہا ہے, عطر اس کو کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد تو بند ہونے والی ہے قبر, یہ سرما کیوں بند آنکھوں پر؟ اور یہ پھولوں سے سجا ہوا جنازہ کیوں جا رہا ہے جیسے شادی میں جا رہا ہے؟ بزرگوں نے کہا بیٹا وہ آج زیارت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے. آج جو ہمارا جنازہ جا رہا ہے, کسی سنی کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات نہیں کر رہا جو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, اسے کیا دیکھنا ہے؟ سنی کی بات کر رہا ہوں. وہ جنازہ جاتا ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا تھا, لوگ دیکھ کر کے حش کریں آج کی رات یہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. ہاں یہی ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات, ہاں اسی گل سے ملاقات کی رات. اور جب قبر میں جائیں گے ہوگا کیا؟ منکر نکیر کو آنا ہے, نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے زمین کو دانتوں سے نکالتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کر کے اٹھا کر سوالات پوچھیں گے, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. اور پھر تیسرا سوال وہی ہے جو سب پھنستے ہیں اکثر, حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بات یہی ہے, بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, لیکن فرشتے سوال میں وہاں پر چینجنگ کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے فرشتے پہلے 2 سوال میں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تو کیا جواب ہوگا؟ میرا رب. سوال پر توجہ رکھو, لفظ پر, کون ہے. وہ یہ نہیں پوچھ رہے کون تھا, یہ پوچھتے کون ہے. اور دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا, کیا پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے, وہ کہتا ہے اسلام. لیکن تیسرے سوال میں فرشتے چینج کر جاتے ہیں, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضور کو دکھا کر کہتے ہیں یہ کون ہے, نہیں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں یہ ابھی کیا کہہ رہا وہ نہیں, پہلے کیا تھا, اپوزیشن میں تھا کہ ادھر تھا. ان کو دکھا کر کے حضور کو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول, کیا کہتا تھا حضور کے بارے میں. ہاں تو وہ پھر حضور کو جو کہتا تھا اسے کہنا پڑے گا. ہاں وہ خبیث کیا کہے گا جو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں کہتا تھا, جو وہ کیا کہے گا جو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا, حضور کو کمتر سمجھتا تھا معاذ اللہ. وہ کیا کہے گا, وہ ہاں لا ادری, نہیں معلوم کیا کہوں گا. وہ تو سنی کی قسمت ہے جو کہے گا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. ارے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جانے مسیحا. ہم تو نبی کو کیا کہتے تھے, قبر میں جھوم کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل صیبہ کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم یہ کہیں گے. اور اتنا ہی نہیں, عاشق ایک اور منزل آگے بڑھ کر کہتے ہیں ارے جواب دینے اور سوال کرنے کی نوبت بعد میں آئے, بعد میں آئے. ایک وہ عاشق ہے جو ایک منزل اور آگے ہے, وہ منکر نکیر سے کیا کہتا ہے پتا ہے, اب تو پائے ناز سے, اب تو پائے ناز سے آئے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.